السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 پڑھیں گے۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن لا تجزی بدلہ نہ بنے گا نفس کوئی شخص عن نفس کسی سے شیئن کچھ ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یومن اور اس دن سے ڈرو، یہاں اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور بنی اسرائیل کو قیامت کے دن کی طرف اس لیے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف ان کے دلوں سے بلکہ ان کی مقدس کتابوں سے بھی آخرت کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس سے اندازہ تو کیا جا سکتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں وہ کتنے بے فکر ہو چکے تھے کہ چیز ذہن سے نکل جائے، غافل ہو جائے، جب کہ کتاب کے اندر موجود ہو، لکھا ہوا ہو، تو پھر بھی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جب اصل حفاظت کی جگہ سے یعنی کتاب سے ہی چیز نکل جائے تو پھر دوبارہ اس کی طرف رجوع انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور یہی وہ بنیادی ایک سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا جو دن ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس کی طرف جتنا انسان کا التفات بڑھتا ہے، جتنی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انسان تابع داری اور فرما برداری کی طرف آتا ہے، اور جتنا ہی اس سے غفلت اور دوری ہوتی ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، اتنا ہی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے۔ لہٰذا ان کو یہاں یاد کروایا گیا کہ اس دن سے ڈرو۔ اس دن کیا ہوگا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اسرائیلیوں کے مختلف غلط عقیدوں کا نفی میں جواب دیا گیا ہے۔ نمبر ایک، ان کا خیال تھا کہ بہت سے لوگ اپنے اسلاف یعنی اپنے پہلوں کے، اور بہت سے لوگ اپنے اخلاف یعنی اپنے پچھلوں کے نیک اعمال کی بنا پر بخش دیے جائیں گے، کہ جو اعمال انہوں نے کیے تھے ان کی بدولت پچھلے بھی بخشے جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں فرما دیا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ وہ تو ایسا دن ہوگا قیامت کا دن، وہاں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نمبر دو، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ عمل اور عقیدہ انسان کا کیسا ہی ہو، اس کے اسلاف سفارش کر کے اس کو بخشوا لیں گے۔ تو فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر جو شفاعت کی یا سفارش کی نفی کی جا رہی ہے، اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مرے، کافر رہے اور عدم ایمان پر ہی ان کی موت واقع ہوئی، ان کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کے بارے میں یہاں دو طرفہ بات ذہن میں رہے کہ ایسے کسی کافر کے حق میں بھی سفارش مفید نہیں ہوگی، اگر گویا کہ سفارش کی بھی جائے تو قبول نہیں ہوگی، وہاں تو اجازت کے بغیر سفارش ممکن نہیں ہوگی۔
سمجھنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسے کسی کافر کے حق میں سفارش مفید ہی نہیں ہوگی، اور نہ کوئی کافر اس قابل سمجھا جائے گا کہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 3، عیسائی لوگ اور ان کے ساتھ یہودی بھی عقیدہ کفارہ کے قائل ہوئے۔ بنیادی طور پر تو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھا دیے گئے، نعوذ باللہ، جبکہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے، جو کہ قرآن کریم کی آیات سے واضح ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور آپ قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ عقیدہ کفارہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کفارہ بن چکے ہیں، جیسا کہ صولی کے حوالے سے ان کا نظریہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس کا، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ اس کے پیچھے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب رہنے کا حکم ہوا، اس کو انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو لا تقربا هذه الشجرہ کا حکم ہے، جس کے بارے میں پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ڈگمگایا اور آپ اس پر درخت کے قریب چلے گئے، جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، جس پر ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، اس میں جو لفظ عصیان وغیرہ بولا جاتا ہے، تو اس کا ایک اپنا درجہ اور مقام ہے۔ بحیثیت امت، بحیثیت انسان، ہم کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ اردو میں ہم گناہ استعمال کرتے ہیں، غلطی استعمال کرتے ہیں، وہ مراد نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام غلطی اور گناہ سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، اب چونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہی سے آگے نسل انسانی چلی ہے، تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی نسل در نسل آگے انسانوں کے اندر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اس کی سرشت میں گناہ ہوتا ہے۔ اب اس گناہ کو یا اس کے اثر کو انسان سے ختم کرنے کے لیے، کہ چونکہ اس نے خود گناہ کیا تو ہے نہیں، اب اس کو ناکردہ گناہ کی سزا بھی دینا عدل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا درمیانہ راستہ یہ انہوں نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے بندے کو قربان کیا، اور سارے جو انسانوں کے اندر فطرتاً جو ان کے اندر غلطی پائی جاتی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے ان میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کا ازالہ ہو گیا اور وہ بخشے گئے۔ تو اس طرح کا عقیدہ، تو یہود لوگ بھی جو ہے وہ کافی حد تک ان کے اس عقیدے سے متاثر تھے۔ اللہ کریم نے یہاں یہ ارشاد فرما دیا، لا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ اب فدیہ ادا ہو گیا، لہٰذا اب ہمارے عقائد اعمال جو بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو فرمایا لا یؤخذ منها عدل، وہاں تو اپنے اپنے اعمال کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں فیصلہ کن بات بتائی گئی، اور فیصلہ کن بات کیا ہے؟ ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی جو ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں، کفار ہیں، کفر پر موت آئی ہے، ان کو کسی طرف سے بھی مدد اور نصرت نہیں پہنچے گی۔ یعنی ایک مدد نصرت یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پر سزا ختم ہو جائے، اور ایک مدد اور نصرت یہ ہوتی ہے
کہ سزا میں کچھ تخفیف ہو جائے، تو ان کو کوئی صورت بھی حاصل نہیں ہوگی، نہ سزا سے جان چھوٹے گی اور نہ ہی سزا میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ باتیں پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اور یہاں یہ بات بالکل واضح ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں، جو پچھلا رکوع ہم نے پڑھا تھا اس میں فرمایا تھا آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ جو تمہاری کتاب ہے تورات، اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، گویا کہ اس کے اندر بھی بنیادی مضامین وہی ہیں جو تورات کے اندر تھے، لہذا اب اس پر ایمان لائے بغیر نجات جو ہے وہ ممکن نہیں۔ لہٰذا اس دور میں یہ دعویٰ کرنا کہ میں تورات پر عمل کرتا ہوں، یا میں عمل کر کے یہودی کہلاتا ہوں، یا میں عیسائی کہلاتا ہوں اپنی کتاب پر عمل کر کے، تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم آ گیا، جس نے ہی تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا تو اور باقی آسمانی کتابوں کو، تو آخر میں جب قرآن کریم آ چکا تو فرمایا آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، اب اس پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے ذریعے سے ہی نجات ممکن ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔